آگے محبت فنترون پڑھتے ہوئے آگے ہو جائیے، مہربانی آپ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء اور پرستاران شریعت الحسین، اس عظیم بارگاہ میں آج ہماری یہ 8ویں نشست، موضوع گفتگو ہمارا تھا عقیدہ و ایمان اور دین اسلام۔ اسلام کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن جو دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، بہت تکلیفیں برداشت کی جناب نوح نے، جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے، جناب زکریا نے، لیکن کوئی بھی اس دین کی تکمیل کی سند حاصل نہ کر سکا۔ تکمیل دین کی سند حاصل کی تو وہ سید الانبیاء نے، اور اسی وجہ سے جب تکمیل دین کی جس ہستی کو سند ملی اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب کے مذہب کی بنیاد ہی رسول کی ذات ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے مذہب کی بنیاد رسول کی ذات ہے، اس لیے کہ رسول سمجھ میں آئے گا تو دین سمجھ میں آئے گا۔ سید الانبیاء کی معرفت ہوگی تو اسلام کا پتہ چلے گا۔ اور ہمارے جو ہم اپنے آپ کو شیعان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ہمارے مذہب کا مرکز و محور رسول کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، فٹ کرتے ہیں آ کر اہل بیت پر۔ ہماری کیا مجال کہ ہم قرآن میں تغیر و تبدل کریں، ہم قرآن میں تبدیلی کریں۔ جو آیت جس کے لیے نازل ہوئی ہے ہم اسی پہ فٹ کرتے ہیں۔ ہم صرف رسول کو جانتے ہیں، رسول کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے تھے۔ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہے۔ ہم کیا جانیں کہ اللہ ہے؟ ہمیں اللہ کے متعلق آمنہ کے لال نے بتایا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جنت ہے، ہمیں رسول نے بتایا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا جہنم ہے، ہمیں رسول نے بتایا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا پل صراط ہے، ہمیں رسول نے بتایا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کوثر و سلسبیل ہے، ہمیں رسول نے بتایا۔ یعنی ہم جس کو مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن آنکھوں سے غیب خدا کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے۔
ہم نے قرآن کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، پل صراط کو مانا غیب ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، عذاب قبر ہے غیب مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، حوران جنت ہے غیب مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، کوثر و سلسبیل ہے غیب مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، فرشتے ہیں غیب مانا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، مجھے مسلمان کے ماننے کی سمجھ نہیں آئی، جو چیزیں رسول چھپا کے منواتا رہا انہیں سب مسلمان مان رہے ہیں، اور جنہیں ساری زندگی رسول اٹھا کے دکھاتا رہا۔ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا تھا صحابی رسول کون ہے، غور ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں علم تھا، رسول نے بتایا ہؤلاء اصحابی۔ ہم نے ان صحابہ کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن کیے۔ ہمیں نہیں پتا تھا اہل بیت کون ہے، ہمیں رسول نے بتایا ہؤلاء اہل بیتی، ہم نے ان کو اہل بیت مانا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا تھا صحابہ کون ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں اس عظیم اہتمام ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ ہی نہیں جو رسول کے باوفا صحابہ کو نہ مانے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ ہی نہیں جو رسول کے باوفا صحابہ کو نہ مانے۔ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ وہ ہیں جو عرش کے اوپر ہو تو تاج سر نگار ہے، صحابہ وہ ہیں جو عرش کے اوپر ہو تو تاج سر نگار ہے، فرش کے اوپر ہو تو گلشن بے خار ہے، مومنوں میں ہو نسیم بہار ہے، دشمنوں میں ہو شمشیر آبدار ہے۔ جو صحابہ سے محبت رکھے وہ دیوانہ نہیں، جو صحابہ سے بغض رکھے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ نہیں، کچھ لوگ صحابہ کے لفظ سے شاید گھبرا رہے ہیں، میں پھر جملہ بدل رہا، اور اسی جملے کی آپ کی قوت سماعت کا امتحان ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں، زمین پر ہوں ہدایت کے مینارے ہیں، زمین پر ہوں ہدایت کے مینارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہی ہمارے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیں۔ اس لیے کہ جو بھی رسول کے ساتھ ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں یکم محرم سے یہاں پہ کہہ رہا ہوں، ہماری مجالس نہ تنقید کے لیے ہے نہ کسی پہ اعتراض کے لیے، ہم نہ انتشار پھیلاتے ہیں نہ منافرت نہ کسی کو تکلیف نہ زحمت، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ تو بیان کرنے کا حق ہے، غور ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہمارے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں، چاہیے تو یہ جس کا عقیدہ ہے وہ فیصلہ کرے، اس سے پوچھا جائے کہ تو یہ کیا مانتا ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ کیوں؟ آج ہے شبیہ ذوالجناح، ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ شیعہ عجیب ہیں، یہ تو گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، غور ہے یا نہیں؟ نہ میرے بھائی، ہم گھوڑوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مواحد قوم ہیں، ہم نے توحید صحب نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم جانوروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم گھوڑے کو پوجتے نہیں ہیں، ہاں البتہ ان جانوروں کا احترام اللہ قرآن میں سکھاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم عبادت فقط اللہ کی کرتے ہیں، ہم گھوڑوں کی پوجا نہیں کرتے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے تو ہمارا
کوئی بندہ، کوئی شیعہ، کوئی مومن، کوئی بچہ جہاں بھی گھوڑا دیکھتا، توجہ ہے یا نہیں، جہاں گھوڑا دیکھتا اس کے سامنے جھکتا یا سلام کرتا۔ ہمارا قوم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ دکھاؤ کہ پورا سال گھوڑے گزرتے ہیں، توجہ ہے، کسی نے سلام کیا ہو، نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گھوڑوں کے پجاری نہیں ہیں۔ حالانکہ سارا سال نیزہ بازی، ہارس کیٹل شو، لیکن ہمارے کسی بندے کو وہاں پہ سلام کرتے دیکھا۔ ان کو سلام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے ہم گھوڑوں کے پجاری نہیں ہیں۔ اور جو گھوڑے کا دشمن ہے، توجہ ہے یا نہیں، وہ بھی گھوڑے کا دشمن نہیں۔ اگر گھوڑے کا دشمن ہوتا جہاں گھوڑا دیکھتا، توجہ ہے، اس کی مخالفت کرتا۔ ہارس شو میں، کیٹل شو میں، نیزہ بازی میں، وہ بھی گھوڑے کا منکر نہیں ہے، گھوڑے کا دشمن نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کب؟ جب اس پہ چادر آتی ہے، حسین کے اس پہ باوفا کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے، تو ہم اس وقت احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے بھی تیر کھائے ہیں، توجہ ہے یا نہیں، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کے ساتھ، اور اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں، توجہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں۔ اور جو گھوڑے کا مخالف ہے، اگر مخالف ہوتا جہاں گھوڑا دیکھتا، بھائی بول میں رہوں، پریشان آپ ہیں، جہاں گھوڑا دیکھتا مخالفت کرتا، اس کا مخالفت نہ کرنا، اور جب اس کی نسبت حسین کے ساتھ ہو جائے اس کی مخالفت کرنا، اس بات کی دلیل ہے وہ بھی گھوڑے کا دشمن نہیں، حسین کا دشمن ہے۔ توجہ ہے، اسی لیے تو میں کہتا رہتا ہوں کہ گلی گلی میں اسی کا پرچم، گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے، گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے۔ قدم قدم پر سبیل اسی کی، قدم قدم پر سبیل اسی کی، نظر نظر میں وہی مکی ہے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، اسی کی مجلس زمیں زمیں ہے۔ حسینیت کو مٹانے والوں بتاؤ اب حسینیت کہاں نہیں ہے؟ توجہ ہے یعنی ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے۔ ہم جانوروں کے پجاری نہیں ہیں۔ ہاں، جانوروں کا احترام وہ جانور جو کسی اللہ والے کے ساتھ منسوب ہو جائے، اس جانور کا احترام اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا دمبا، غور ہے یا نہیں، حضرت اسماعیل کا دمبا ہے احترام یا نہیں؟ ابھی یہ عید گزری ہے، قرآن فرماتا ہے احزاب کہ اس کے گلے میں آنے والی رسی، میری بات شاید ہے، دمبا، حالانکہ یہ دمبا آپ نے چیچا وطنی کی منڈی سے خریدا ہے، جنت سے تو نہیں آیا نا، چیچا وطنی کی منڈی سے خریدا، اور یہ بھی نہیں پتا جس سے لیا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ارے جب تو ایک دمبا خریدتا ہے منڈی سے، نسبت دیتا ہے اسماعیل کے دمبے سے، تو قرآن کہتا ہے احترام کر۔ ہمیں کہا جاتا ہے گھوڑا پکڑتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں، یہیں سے لیتے ہیں، احترام شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں محترم اللہ، توجہ چاہوں گا، احترام ہے اللہ کا، محترم اللہ، اللہ پہ قربان ہوئے اسماعیل، احترام اسماعیل کا، اسماعیل پہ قربان ہوا جنت کا دمبا، محترم ہو گیا دمبا، اس دمبے پہ قربان ہوا
چیچا بطرئی کا دمبا، توجہ ہے یا نہیں؟ محترم وہ اس کے گلے میں رسی، تو احترام توحید سے رسی تک، رسی سے توحید تک. میں بات مشکل تو نہیں کر رہا. اسی طرح محترم اللہ کی ذات پہ قربان ہوا حسین، محترم ہو گیا حسین دفن ہوا کربلا میں، محترم ہو گئی کربلا، وہاں پہ بنی حسین کی زری. توجہ ہے محترم، وہ زری، اس زری کا تعزیہ بڑا یہاں، اور ہے یا نہیں؟ تو توحید سے احترام تعزیہ تک، تعزیہ سے احترام توحید تک، ہم مواحد ہیں. غور ہے جو جانور وہاں پہ نسبت ہو جائے احترام اللہ، اور اگر گھبرائے نہیں تو ایک قدم اور آگے چلو. یہ تو حضرت اسماعیل کا دمبا، حضرت صالح نبی کی موٹنی. قرآن فرماتا ہے احترام ہے یا نہیں؟ بولو یار، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو میرا ساتھ دے. چلو اس سے آگے چلیں. یہ تو اٹھنی ہے حضرت عزیر نبی کا گدھا. حضرت عزیر نبی کا گدھا جو ابھی تک سوچو بچار میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت صالح بھی نبی، حضرت عزیر بھی نبی. کوئی سننے والا کہتا ہے یہ تو نبی تھے، حسین کوئی نبی ہے. البتہ تجھے پتہ ہی نہیں ان نبیوں کی نبوت بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. جو ہے ان نبیوں کی نبوت بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. چلو نبیوں سے میں آگے بڑھتا ہوں، پھر آؤ قرآن کی طرف. میں روایت نہیں بیان کر رہا، میں قرآن بیان کر رہا ہوں. اصحاب کاف کا کتا، غور ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے. لفظ اصحاب بتا رہا ہے کہ نبی نہیں ہے. یہ کچھ اللہ والے نیک بندے تھے اللہ والے، لیکن ان اللہ والوں کے ساتھ ایک کتا ہو گیا. تھے سچے، سر اٹھائیے گا، سچے تھے تو لکھنے والے نے لکھ دیا کہ جب ان سچوں کے ساتھ وہ کتا ہو گیا تو وہ بھی لباس بشری پہن گیا. میں اصلاح کرتا جاؤں، یہاں ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ کتا جنت میں جائے گا. ارے کتے جنت میں نہیں جاتے. غور ہے یا نہیں؟ سلامت رہے، سلامت رہے. کتے جنت میں نہیں جاتے. جو جنت میں نہیں جاتے وہ کتے ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا سلامت رکھے. کیوں اس کے متعلق ہے؟ تھا کتا نجس العین، لیکن سچوں کے ساتھ ہو کر فطرت بدل دی. توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ سچوں کے ساتھ ہو کر اپنی فطرت بدل دی. چلو میں جملہ آسان کر دیتا ہوں. تھا کتا، لیکن جب سچوں کے لڑ لگا کتیائی چھوڑ دی. اور ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ چاہیے کتا تھا نا، لیکن اس نے سچوں کو ایسا مانا. جملہ تو میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. کتا تھا کتا، لیکن سچوں کے لڑ ایسا لگا کہ کتا ہو کر کتیائی چھوڑ دی. پتہ نہیں وہ انسان کیسے تھے. مولا آپ کو سلامت. کیا بات ہے، آپ سلامت. اگر کسی کو علی کا نام لینا آتا ہو تو ذرا مل کے ذرا لگائیں علی کا نام. اچھا میں نے سمجھا شاید نہیں ہوتا ہے نا، شاید شیخ عمران صاحب کی کوٹھی پہ کسی کو ڈر ہو کہ علی کا نام نہیں لیتے. علی ولی اللہ.
سلامت رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ اصحاب کاف کا کتا. سنیے گا، لکھنے والوں نے لکھا اس کتے، یہ جو کتا تھا یہ بشری لباس پہن کر جنت میں، تو پھر جملہ کہنے کا حق دو گے. پتہ تو چل گیا نا، چاہے کتا ہی ہو، اگر وہ بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے تو جہنم میں وہ بھی نہیں جاتا. آپ جی تو اس لیے ہم احترام کرتے ہیں، پوجا نہیں کرتے میرے بھائی. ہاں ایک بات اور بھی طے ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سب کو علی کے برابر مانو. ہم علی کے برابر، میں یہ ایک مجلس میں نہیں کئی مجالس میں بار بار کہہ چکا ہوں. یہ نہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، میں عمدن یہ جملہ کہتا ہوں، ہم علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ علی علی ہے. اس لیے کہ علی کا معنی ہے بلند. توجہ ہے؟ علی جس مقام میں آیا کعبہ، اس کا بھی معنی بلند. علی جس جگہ پہ دفن ہوا نجف، اس کا معنی بھی بلند. علی جس گھر میں آیا وہ گھر بھی بلند. علی جس گود میں آیا، توجہ ہے یا نہیں، وہ گود بھی بلند. تو پھر میرے مذہب میں علی اس آفتاب ولایت کو کہتے ہیں جو بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں چمکتا رہا، بلندیوں میں غروب ہوا. اور ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اگر اجازت دے تو ایک جملہ اور کہہ دوں. سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. میں ان کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. حابیل اور قابیل دونوں پہلے نبی کے بیٹے. اس پہلے نبی کے ساتھ ان کے چند رشتے ہیں. سنیے گا، پہلا رشتہ حضرت آدم باپ، حابیل اور قابیل بیٹے. دوسرا رشتہ حضرت آدم استاد، یہ دونوں شاگرد. تیسرا رشتہ حضرت آدم نبی، یہ امت. توجہ ہے یا نہیں؟ چوتھا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام رسول، یہ ان کے صحابی. شاید میں بات پہنچا نہیں سکتا. یعنی کتنے رشتے ہیں؟ 4. پہلے نبی کے بیٹے بھی ہیں، پہلے نبی کے صحابی بھی ہیں، پہلے نبی کی امت بھی ہیں، پہلے نبی کے شاگرد بھی ہیں. لیکن ان میں سے ایک ہے رحمت اللہ. عباس کے کان میں ایک جملہ کہا. علی نے کہا بیٹی زینب عالیہ تو نے عباس سے کون سا جملہ کہہ دیا؟ کہا بابا جب میری سخنی ماں اس دنیا سے گئی تھی، میری ماں فرما کے گئی تھی جب عباس دنیا میں آئے عباس کو میرا سلام کہنا. عزاداران امام مظلوم کربلا آ گئی. شب عاشور آدھی رات کا وقت تھا. عباس تلوار تیز کر رہے تھے. یا زینب عالیہ عباس کے خیمے میں آئی. عباس تڑپ کے کھڑے ہو گئے. اب مرشد زادی نوکر کو بلوا لیا ہوتا. کہا عباس کل شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ساری بیویاں میرے خیمے میں آئی تھی، آ کر کہنے لگی ہماری چادروں کا کیا بنے گا. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا بی بی جب تک غلام کی جان میں جان ہے
علی کی بیٹیوں کی چادروں کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا آ گیا روز عاشور، صحابیوں کے لاشیں آنے لگے، غلاموں کے لاشیں آنے لگے۔ عزاداروں جب قاسم کے ٹکڑے حسین خیمے میں لایا تو عباس سے رہا نہ گیا، کہا مولا اب تو چھولی میں پالے شاگردوں کی لاشیں دیکھ رہا ہوں، کہا مولا مجھے اجازت دے، کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، رو کے کہنے لگے مولا وہ کون سا لشکر ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا عباس میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تیری اجازت اس کے ہاتھ میں ہے جس نے تیرے آسرے پہ وطن چھوڑا تھا۔ جا عباس زینب عالیہ سے پوچھ کیا۔ عزادارو عباس زینب عالیہ کے خیمے میں آیا، کہا مرشد زادی جانے کی اجازت، کہا عباس ذرا بیٹھ جا۔ عباس زمین پہ بیٹھ گئے، کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا، میں 28 سال کی تھی، میں اپنے بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میری کلائیوں سے کپڑا ہٹ گیا، میرے بابا نے میری کلائیاں چومنا شروع کی، رو کے فرمایا زینب ایک وقت آئے گا انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس جب سے تو دنیا میں آیا میں یہ سوچا کرتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کوئی مجھے قیدر بنا سکتا ہے۔ عزاداروں عباس کو جانے کی اجازت نہ ملی، بس آخری فقرہ سنیے گا، عباس کو جانے کی اجازت نہ مل سکی، یا بی بی سکینہ خشک مشکیزہ لے کر عباس کے قریب آئی، آ کے کہنے لگی چچا عباس اب اصغر پیاس کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھولتا، چچا پانی لے آئیے، کہا بابا سے سفارش کروا دے، بابا سے اجازت لے دے۔ عزاداروں عباس کو اجازت ملی، حسین نے پانی لانے کی عباس کو اجازت دی، عباس گھوڑے پہ بیٹھا، عباس خیمے سے جانے لگا، یا حسین نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزاداروں یہ فکر زینب عالیہ نے سنے، کہا فضا یہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے والا کون ہے؟ کہا بی بی غازی جا رہا ہے، کہا غازی سے کہو گھوڑے پہ بیٹھ کر خیمے میں آئے، مجھے پتا چلا ہے پورا بابا علی لگتا ہے۔ عزاداروں جس بی بی نے عباس کو گھوڑے پہ سوار ہوتا نہیں دیکھا، اللہ جانے عباس کے قاتل کیسے دیکھے ہوں گے، شرابیوں کے مجموع میں کیسے گئی ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا عباس گھوڑے پہ بیٹھ کر زینب عالیہ کے خیمے میں آیا۔ عزاداروں جب بھی کوئی کربلا کا جوان میدان کو جاتا، علی اکبر میدان کو گیا، علی اکبر کی ماں کے خیمے کا پردہ اٹھا، قاسم میدان کو گیا، قاسم کی ماں کے خیمے کا پردہ اٹھا، اونا محمد میدان کو گئے، اونا محمد کی ماں کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ جیسے ہی عباس میدان کو جانے لگا ساری بیویوں کے خیموں کے پردے اٹھے، ساری بیویاں زینب عالیہ کے خیمے میں آ گئی۔ کوئی بی بی غازی کا ہاتھ چومتی تھی، زینب عالیہ نے ہاتھ جوڑ کے بیویوں سے کہا بیویوں میں نے تم سے مدینے سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا تمہاری چادروں کی حفاظت کروں گی، لیکن جس سے کیا تھا وہ غازی جا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اتنا کوہرام برپا تھا زینب عالیہ کے خیمے میں، یا حسین کی بیوہ بیٹی غازی کے قریب آئی، کہا غازی یا گھوڑے سے اترا یا چلا جا، وہ دیکھ میرے بابا کی کیا حالت ہو گئی ہے، میرے بابا کا امامہ گلے میں آ چکا ہے، میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے بابا کا نجف کی طرف منہ ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں بابا علی آج نجف نہ رہنا، آج کربلا آ جانا، تیری بیٹیوں کا پہرا دینے والا عباس